اچھا، تو آج ہم آسکر وائلڈ کی دنیا میں تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے۔ ان کی زندگی جو خود کسی کہانی سے کم نہیں، اور خاص طور پر ان کی ایک چھوٹی مگر بہت بہت گہری کہانی ہے، بلبل اور گلاب، اس کا جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس وائلڈ کی زندگی پر ایک سٹڈی ہے اور کہانی کے کچھ اقتباسات بھی۔ تو کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ وائلڈ کے اپنے تجربات اس کہانی میں کیسے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اس کے جو کردار ہیں، جو پیغام ہے، وہ آج بھی کیوں اتنا اہم ہے۔ صحیح۔ بالکل، اور یہ کہانی جو ہے نا، بظاہر تو بڑی سادہ سی لگتی ہے، پریوں کی کہانی جیسی، ہاں۔ مگر اس کی تہوں میں آپ دیکھیں تو وکٹورین سوسائٹی پر تنقید ہے، اور خود وائلڈ کی اپنی زندگی کے المیے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو وائلڈ کی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ 1854 ڈبلن میں پیدائش، جی۔ ایک کافی پڑھے لکھے گھرانے میں، والد سرجن بھی، ادیب بھی، والدہ شاعرہ۔ ہاں، ماحول تو علمی تھا۔ تو لگتا ہے شروع سے ہی وہ کیا کہتے ہیں، توقعات کا بوجھ ہوگا۔ پھر والد کی وفات ہوئی جب وہ 21 سال کے تھے۔ اوہو۔ اس کا بھی ظاہر ہے جذباتی اور مالی اثر پڑا ہوگا۔ شادی بھی ہوئی کانسٹنس لائٹ سے، 2 بیٹے بھی تھے، جی مگر وہ جو ان کی اپنی ذات کی اندرونی کشمکش تھی، خفیہ تعلقات، اس نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ بالکل، اور اسی کشمکش کے بیچ وہ ادبی دنیا میں اپنا نام بنا رہے تھے۔ دی پکچر آف ڈورین گرے جیسا ناول لکھا، پھر وہ ڈرامہ دی امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ کتنا مشہور ہوا۔ لازوال ہے وہ تو۔ جی ہاں، اور بچوں کے لیے بھی لکھا، جیسے دی ہیپی پرنس اینڈ ادر ٹیلز۔ اسی میں یہ کہانی ہے، بلبل اور گلاب۔ تو یہ ان کی کامیابی کا عروج کا دور تھا ایک طرح سے۔ بالکل، لیکن زیادہ دیر رہا نہیں۔ ہاں، وہ 1895 کا سال مقدمہ چلا، سنگین غیر اخلاقی رویے پر قید ہو گئی۔ سب کچھ بدل گیا اس سے۔ شہرت، پیسہ، صحت، سب گیا۔ آخرکار پیرس میں جلاوطنی میں 1900 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی ٹریجک اینڈنگ تھی۔ بہت، لیکن کام آج بھی زندہ ہے، اور یہ پس منظر جو ہے، یہ بلبل اور گلاب کو سمجھنے میں میرے خیال میں مدد دیتا ہے۔ یقیناً یہ کہانی 1888 میں آئی، مطلب قید سے پہلے، ہاں، اور اس میں وہ خوبصورتی اور درد کا امتزاج ہے جو وائلڈ کی پہچان ہے۔ کہانی کا خلاصہ تو سیدھا سا ہے نا، ایک بلبل ہے، ایک نوجوان طالب علم ہے، طالب علم کو اپنی محبوبہ کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے ایک سرخ گلاب چاہیے، جی۔ اور بلبل اس کی محبت کی خاطر اپنی جان دے کر اپنے خون سے وہ سرخ گلاب پیدا کرتی ہے۔ ایک ناقابل یقینی قربانی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، محبت تو یک طرفہ نکلتی ہے، وہ لڑکی انکار کر دیتی ہے اور طالب علم وہ گلاب پھینک دیتا ہے۔ اور وہ ساری قربانی رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ یہی بات تو چونکاتی ہے، یہ خوبصورت بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی۔ اس کہانی کی اصل جان نا اس کے کرداروں میں ہے۔ ہوں سب سے پہلے تو بلبل ہے، وہ تو جیسے خالص بیلوس محبت کی علامت ہے۔ وہ کہتی بھی ہے نا، محبت زندگی سے بہتر ہے۔ بالکل، ایک پرندے کا دل ایک انسان کے دل کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی موت ایک طرح سے محبت کی معراج ہے، چاہے دنیا اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور دوسری طرف وہ طالب علم ہے۔ ہاں، وہ طالب علم کتابیں پڑھی ہیں، فلسفہ جانتا ہے، مگر دل جیسے خالی ہے۔ صحیح۔ محبت پر لیکچر دے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی لڑکی منع کرتی ہے، فوراً کہتا ہے محبت کیسی ہے، احمقانہ چیز ہے، یہ منطق سے آدھی بھی کارآمد نہیں۔ تو کیا یہ صرف اس کا کھوکھلا پن ہے، یا جیسے آپ نے پہلے اشارہ کیا، اس زمانے کے پڑھے لکھے طبقے کی عکاسی ہے جو جذبات سے دور ہوتا جا رہا تھا؟ شاید دونوں ہی باتیں ہیں۔ وہ جیسے صرف عقل کی نمائندگی کر رہا ہے جس میں احساس کی جگہ نہیں۔ اور پھر آتی ہے وہ پروفیسر کی بیٹی۔ وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ جی، وہ تو مادیت پرستی کی آپ کہہ لیں مجسم تصویر ہے۔ یعنی چیزوں کو، دولت کو، سچے جذبات پر فوقیت دینا۔ بالکل، وہ صاف کہتی ہے کہ کسی چیمبرلین کے بھتیجے نے اصلی زیورات بھیجے ہیں۔ ہاں، اور وہ لائن، سب جانتے ہیں کہ زیورات پھولوں سے کہیں زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ بس اسی ایک جملے میں سب کچھ آ گیا۔ اس کا یہ رویہ بلبل کی عظیم قربانی کو ایک بے معنی سی ٹریجڈی بنا دیتا ہے۔ تو اس سے ہم تھیمز پر آ جاتے ہیں نا۔ پہلا تو یہی تضاد ہو گیا، بلبل کی سچی قربانی والی محبت، اور دوسری طرف طالب علم اور لڑکی کی سطحی خود غرضانہ محبت۔ وائلڈ کا ایک کال بھی ہے نا،
محبت فلسفے سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ جی۔ دوسرا اہم تھیم ہے قربانی کا، سیکریفائس۔ ہم بلبل کا وہ کانٹے پر اپنا سینہ رکھ کر گانا، وہ منظر۔ اس نے خود کو کانٹے کے مزید قریب کیا اور ایک جنگلی غلاب اس کی رگوں میں گانے لگا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ سچی محبت یا شاید سچا فن اکثر بہت بڑی تکلیف دہ قیمت مانگتا ہے، اور وائلڈ خود بھی تو ایک فنکار تھا جس نے اپنی سچائی کی قیمت ادا کی۔ بالکل۔ اور تیسرا تھیم پھر وہی مادیت پرستی ہوئی جس کی آپ نے بات کی۔ جی، لڑکی کا رویہ، یہ اس دور کے سماج پر، اس کی ویلیوز پر گہری تنقید ہے۔ جو ظاہری چمک دمک، سٹیٹس، دولت، ان چیزوں کو اہمیت دیتا تھا۔ صحیح کہا۔ وائلڈ اس سطحی پن کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اور آخر میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے طنز اور مایوسی، آئرنی اینڈ ڈس ایلیوژنمنٹ۔ ہاں، وہ انجام۔ طنز یہ کہ جس چیز کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہوئی۔ بالکل۔ بلبل ایک آئیڈیل کے لیے مری، اور وہ آئیڈیل اتنا کھوکھلا نکلا کہ طالب علم نے وہ قیمتی گلاب نالی میں پھینک دیا۔ اور نتیجہ کیا نکالا؟ محبت کیسی احمقانہ چیز ہے، اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس غلاب کی کیا قیمت ادا ہوئی ہے۔ یہی تو ٹریجڈی ہے۔ کہانی میں علامتیں بھی بہت پاورفل ہے۔ سرخ گلاب، وہ تو سچی محبت کی علامت بن گیا جو خون سے خریدی گئی۔ اور بلبل، وہ شاید خود وائلڈ کی طرح فنکار یا شاعر کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے، جو سچائی اور خوبصورتی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جبکہ طالب علم، وہ شاید انسانی عقل پرستی یا لا علمی یا اندھا پن کہہ لیں۔ اور لڑکی، ظاہر ہے، معاشرے کی سطحی اقدار کی۔ اور یہ کردار آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ کہانی کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، شروع میں لگتا ہے جیسے کوئی پریوں کی کہانی سن رہے ہیں، نرم، خوابناک سا۔ جی، لیکن آہستہ آہستہ انجام تک پہنچتے پہنچتے وہ اداس، تاریک اور طنزیہ ہو جاتا ہے۔ سادہ زبان میں بہت گہری بات۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ کہانی بلبل کی لازوال قربانی اور اس دنیا کی بے حسی اور سطحی پن کے درمیان ایک زبردست تضاد دکھاتی ہے۔ اور شاید کہیں نہ کہیں یہ وائلڈ کی اپنی زندگی کے تجربات کا، ان کی مایوسیوں کا عکس بھی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں آج کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے؟ ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں کیا واقعی حقیقی محبت یا سچے فن یا کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے دی گئی قربانی کی ویسی قدر کرتے ہیں جیسی بلبل نے کی تھی؟ گہرا سوال ہے۔ وہ اصل قیمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ وائلڈ کی یہ کہانی 100 سال سے زیادہ پرانی ہو کر بھی یہ سوال آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔